بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، مالک لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک پورے کا پورا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی 6666 آیات انسان یقین کے ساتھ جس آیے مقدسہ کو پڑھے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے یقین کے مطابق اس کی زندگی کو سنوارے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ المیہ کیا ہے کہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، پہلے میں اس کا دوسرا حصہ پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ ام علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ کن کے دلوں پر؟ تو قرآن کی پہلی آیت کا حصہ یہ پکار کر یہ کہہ رہی ہے افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر اللہ تالے لگا دیتا ہے۔ دلوں کو تالے لگنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے صرف قرآن پاک کو الماریوں کی زینت بھی بنایا، یا کسی کی روح نہیں نکل رہی تو ہم نے اس کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت کی، لیکن جو قرآن زندگیوں کو سنوارنے آیا تھا، جو قرآن آفاقی پیغام لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، ہم نے اس میں تدبر بھی چھوڑا، غور و فکر بھی چھوڑ دیا اور اسے سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ ایسے لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ فرمایا لوہے کو جو زنگ لگتا ہے وہ پانی سے لگتا ہے، جو دلوں پر زنگ جمتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ آقا کریم کے صحابہ پریشان ہو گئے، آقا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر یہ زنگ آلود دل صاف کیسے ہوتے ہیں؟ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے، یا ام علی قلوب اقفالھا، جب دلوں کو تالا لگ جائے تو سنو، قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے جو تمہارے دل کے زنگ کو دور فرما دیتی ہے، جو دلوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھول دیتی ہے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤ گے، سنو، قرآن تمہارے زنگ آلود دلوں کو صاف کر کے اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی جگہ بنا دے گا۔ پھر جب اللہ وحدہ لا شریک تمہارے دلوں میں سما جائے گا، اس کا ذکر تمہارے دلوں میں آ جائے گا،
پھر تمہاری معراج ہے، تمہاری عصبتوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوا، آقا دلوں کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے، دل صاف ہو جائیں؟ فرمایا 2 نسخے بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے اللہ دلوں کو پاکی عطا فرما دے گا، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے اللہ تب بھی تمہارے دلوں کو پاکی عطا فرما دے گا۔ قرآن کہتا ہے جب تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، جب تم مصائب میں گر جاؤ، تم میرا دامن پکڑو تو صحیح، میں لجپالی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے حضرت انسان، ہم قرآن سے دور ہیں، ورنہ قرآن کی بولی روز پکار کر یہ کہتی ہے مجھ سے دور ہونے والوں آؤ تو صحیح، میرا پلو پکڑو تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر جس نے میرا دامن تھام لیا میں اسے حوض کوثر پر پہنچا دوں گا، اور قیامت والے دن اس گرمی کے عالم میں شرمندہ ہونے سے بچا لوں گا۔ فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ ظاہری طور طریقے ہیں، ہاسپٹل میں گئے، وہاں سے جا کر علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی آپ کا یقین تو یہی ہوتا ہے ہر بندے کا ہمیں شفا دینے والی ذات اللہ ہے، وہ شفا ہمیں دے گی۔ ہمارا کامل ایمان ہے کہ ہمیں شفا اللہ دے گی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ظاہری سبب کرنے سے بھی پہلے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دعا کرے مالک ظاہری سبب تو میں کروں گا، بیماری دور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تیری بارگاہ میں التجا یہ کرتا ہوں اے مالک تو شفا دیتا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ اب مالک وہ جو ڈاکٹر سے آپ دعا لیں گے نا، یا کوئی بھی دوائی آپ کسی سے لیں گے، اللہ وحدہ لا شریک اسی کے اندر آپ کے لیے شفا عطا فرما دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کہ دلوں کی جو شفا ہے اللہ نے اسے بھی قرآن میں رکھا ہے۔ دلوں کی شفا کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں دل سکون میں نہیں آ رہا، دل میں تسلی نہیں ہے، کوئی ٹینشن، کہتے ہیں کوئی ٹینشن پریشانی بھی نہیں ہے، مالی حالات بھی ٹھیک ہیں، ہر قسم کی سہولت اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، صبح و شام اٹھ کر میرے کلام کی تلاوت تو کرو، اللہ تمہیں دلوں کا سکون عطا فرما دے گا۔ قرآن نے ہر قسم کا جو مرض ہے اس کی شفا پکار کر بتائی کہ جو میری تلاوت کرے گا، جو مجھے پڑھے گا، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، میں ہر ایک کی بھلائی کا سما پیدا کروں گا۔ یار یہ آسان بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا کلام ہو اور پڑھنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اللہ ریب کلام ادا ہوئی ہو، اور انسان اس یقین کامل سے پڑھ رہا ہو اسے پڑھوں گا تو اللہ شفا دے گا۔ اب اس کے بارے میں آگے میں حدیث پاک سناتا ہوں کہ قرآن کیسے کیسے اپنے پڑھنے والے قاری کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن سنو، اس انداز سے پڑھنا، اس یقین سے پڑھنا، اس یقین سے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لینا کہ پھر دھڑ کربلا کی دھرتی پہ ہو، سر دمشق کی گلیوں میں ہو، تب بھی نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت جاری رہے۔ یقین یہ ہونا چاہیے، ورنہ حسین پاک جیسا دوسرا آ ہی نہیں سکتا، حسین پاک جیسا دوسرا نہیں آ سکتا، لیکن یقین کامل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی لاریب کلام کی تلاوت کریں گے تو اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے گا۔ ایک قرآن کی آیت ہے، فرمایا کہ یہ سورہ نحل ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان
فیہ شفاء للناس، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تمہارے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ میں آگے سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے، رنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کا تو نام سنا ہوگا، فرمایا یہ زہریلی ہے، یہ کسی کو ڈنگ مار جائے تو وہ جگہ خراب کر دیتی ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، اس کا سائز کتنا چھوٹا ہے، اللہ نے اس زہریلے جانور کے اندر ایسا قطرہ پیدا کیا ہے، جب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اللہ نے اسے شفا بنا دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس نے زہریلے جانور کے اندر ایک قطرہ ایسا پیدا کر دیا، لوگوں سب کے لیے اس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ سنیے گا ذرا، شہد کی مکھی، اسے شہد کو اردو میں ہم شہد کہتے ہیں، عربی میں اصل کہا جاتا ہے، عین سے، عین سین لام، اصل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مہینے میں 3 دن لگاتار صبح اٹھ کر شہد کو چاٹ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مہینے میں 3 دفعہ اٹھ کر شہد پی لے گا، اللہ وحدہ لا شریک اسے بدن کی ساری بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا 2 شفا والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، 2 شفا والی چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ آقا وہ 2 کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو لاریب قرآن ہے، اس کا دامن تھام لو، وہ تمہیں شفا دے گا، اور جب تم قرآن کو پڑھو گے نا سمجھنے لگ جاؤ گے تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ شہد جو ہے پھر اسے تم اپنی غذا بنا لو گے، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، حضور میرے بھائی کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، کوئی دوائی بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جا کر تھوڑا سا شہد دے دو۔ اس نے گھر جا کر شہد دیا، دوبارہ آیا، آقا اس کو ابھی بھی درد ہے، آرام نہیں آ رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج دوبارہ اس کو جا کر شہد دے دو۔ دوسرے دن شہد دیا، پھر آرام نہیں آیا۔ وہ تیسرے دن پھر آیا، پھر شہد دیا، پھر آرام نہیں آیا۔ اب وہ چوتھے دن آیا نا، اس نے آ کر کہا آقا شہد سے آرام نہیں آ رہا۔ لوگوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم ہے، تیرے بھائی کے پیٹ کی بیماری تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے فیہ شفاء للناس، ہم نے شہد کو لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ تیسرا دن ہے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تیرے بھائی کے پیٹ کا درد جھوٹا ہے۔ اب وہ یقین کے ساتھ قرآن کی آیت پر یقین کر کے گھر میں گیا، اس نے بھائی کو شہد دیا، چوتھے دن اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی تھی۔ لوگوں یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جس نے قرآن کو الماریوں کی زینت نہ بنایا بلکہ اسے دل میں اتارا، اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس پر یقین کرتے ہوئے اس بیماری کا علاج شہد سے کیا، اسے یہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں
جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور اللہ نے انہیں رحمت بھی بنایا ہوا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس جو وقت ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو جائے تو وہ شہد صبح کو اٹھ کر تھوڑا سا اپنی زبان پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آیت پکار کر یہ کہہ رہی ہے، گارنٹی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم اس چیز کو نازل کرتے ہیں جس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے اور تمہارے لیے وہ رحمت بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ پھر ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے یہ دعا مانگی، آپ نے گلہ نہیں کیا کہ مالک بیماری تو دیتا ہے، شفا بھی تو ہی دیتا ہے، ورنہ پیچھے والی آیات بھی اٹھائیں، آگے والی آیات بھی پڑھیں۔ آپ یہی عرض کر رہے ہیں، مالک زندگی تو نے دی، موت بھی تو ہی دے گا، لیکن جب باری آئی نا بیماری کی تو عرض کرنے لگے، مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے۔ گویا ابراہیم یہ بتا رہے تھے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بد احتیاطی کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب قرآن نے کہا نا شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، تو جو شخص نشے کو زیادہ کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا، تو پھر وہ یہ کہے کہ مالک تو نے بیماری دی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مالک نے تو تجھے احتیاط بتائی ہے، تو نے احتیاط نہیں کی، اس نے بیمار کر دیا۔ اب اگر شفا چاہتے ہو تو قرآن نے کہا شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، نشے کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ فرمایا کچھ ایسے بھی بیمار ہیں جو آزمائشی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، پورے بدن میں بیماری پھیل چکی تھی، انہوں نے تو گلہ نہیں کیا، مالک بیمار ہوں، تو نے بیماری دی ہے، 24 گھنٹے تیرا ذکر کرتا رہتا تھا، مجھے بیمار کیا ہے، یہ نہیں کہا۔ اتنا کہا مالک بیمار ہو چکا ہوں لیکن تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے صحت والی جو عمر تھی وہ زیادہ عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ایوب سے پوچھا تھا نا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہ وہ بیماری والے دن بہتر تھے یا شفا والے بہتر تھے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی زوجہ کو فرمایا کہ جب میں بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا نا تو بیماری والے دن مجھے اچھے لگتے تھے، جب میں بیمار تھا تو مجھے میرا رب آ کر ایک دفعہ پوچھا کرتا تھا، میرے ایوب تیری بیماری کا کیا حال ہے؟ 12 گھنٹے میں اللہ وحدہ لا شریک کے اس سوال کرنے کے انداز اور چاشنی کو محسوس کرتا تھا، میرے اگلے 12 گھنٹے خود گزر جایا کرتے تھے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، ہمارے کاروباری معاملات خراب ہوں شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے اس کی بندگی کا حق کتنا ادا کیا ہے؟ اگر تو تمہاری جبینیں اس کے سجدوں سے یہاں پر محراب بنا کر بیٹھی ہوں اور تمہارے دلوں میں تقوی رچ بس چکا ہو، پھر تو تم کہو کہ مالک بڑی عبادتیں کی ہیں، ایوب سے بڑھ کر بھی کسی نے عبادت کی ہے؟ یا یہ بتاؤ کہ امام زین العابدین سے بڑا بھی کوئی عابد تھا، وہ عبادتیں کرتے تھے لیکن گلہ ان کی زبانوں پر نہیں آتا تھا، ان کی زبانوں پر شکوہ نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے مالک جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا کہہ دینا یہ بندہ ہمارا ہے۔ وہ تو حق بندگی ادا کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں شفا بھی عطا فرما دی۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ محبت کا ایک انداز تھا، آپ عرض کر رہے تھے مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً انہیں شفا عطا فرما دی۔ آپ میرے بندے تو نے گلہ تو کیا ہی نہیں ہے، تیرے تو محبت کا یہ انداز ہے، تیرے اپنی وجہ سے اگر تو بیمار ہوا ہے، بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، تو نے مجھے گلہ نہیں نہ کیا،
تو نے مجھ سے شفا مانگی ہے، میں تجھے شفا دوں گا۔ اللہ نے انہیں بھی شفا عطا فرما دی۔ اور اس آیت کے جو دوسری میں نے بیان کی ہے شان نزول، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اکثر لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں تو میں انہیں قرآن پاک کی آیات بتا دیتا ہوں اسپیسیفک، مجھے بھی اگر نہ پتہ ہونا کہ یہ آیت کس لیے ہے، لیکن میں انہیں پھر بھی قرآن کی آیت بتا دیتا ہوں۔ کوئی اس یقین سے پڑھے گا کہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ ہم سب کا ایمان یہی ہے، اللہ شفا دے گا۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، اب یہ نسخہ میں دے رہا ہوں حجویریہ مسجد والو، اس کو ذرا اپنے پلے باندھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی ہیں۔ آپ نے ایک پاگل شخص رستے میں جا رہا تھا، لوگوں کو تنگ کر رہا تھا، اس کو قریب لایا، اس کے کان میں کچھ پڑا، کان میں پڑھ کر پھونک ماری۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ دم درود کہاں سے ثابت ہے، میں نے کہا رسول اللہ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ تو صحیح احادیث موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس پاگل شخص کے کان میں دم کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، حضور نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، کان میں کیا پڑھ کے پھونکا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آقا کریم نے سوال کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے آقا میں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے دم کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے پتہ ہے ان کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص صحیح پختہ یقین کے ساتھ پہاڑ پر یہ 4 آیات پڑھ کے پھونک مارے، پہاڑ بھی رستہ دے دیتا ہے انسان کو۔ سورہ مومنون کھولیں، آخری 4 آیات۔ فرمایا تو پاگل پر دم کیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بیمار پہ دم کرو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پہاڑ پر دم کرو گے اللہ فوراً، یہ اگر یقین تمہارا ہوا پہاڑ تمہیں اپنے دامن سے رستہ عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ آفاقی کلام صرف روحیں قبض کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ الماریوں کی زینت بننے نہیں آیا تھا، لوگوں یہ تمہیں شفا دینے کے لیے بھی آیا تھا۔ اور اگر قرآن کی کلام کے علاوہ کوئی شخص وہ جو دوسرے دم درود ہے نا، منتر جنہیں کہتے ہیں، جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، یا ایسے تعویذ جن پر قرآن پاک کی آیات کے علاوہ منتر لکھے جاتے ہیں، لوگوں نہ ان کا قرآن سے تعلق ہے نہ شریعت محمد مصطفیٰ سے تعلق ہے۔ اکثر روایت آتی ہے نا، لوگ پورا سمجھتے نہیں ہیں، علماء بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعویذ دھاگے یہ کہاں سے ثابت آیا ہے، یہ کہاں سے نکل آیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن علماء کرام نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ وہ جو تعویذ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، وہ جو تعویذ یا دم صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان میں اللہ کی آیات موجود ہوتی تھی، وہ آیات موجود ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکتوں کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور دم جب صحابہ کرتے تھے، قرآن کی آیات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اللہ اس وقت بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آج ہم لوگ قرآن سے بڑے دور ہو چکے ہیں، قرآن روزانہ ہمیں پکار کر کہتا ہے۔ اب ایک روایت کے مطابق جو شخص سورہ ملک کی رات کو تلاوت کر کے سوئے گا، سورہ ملک کی رات کو تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دے گا۔ انسان پریشان ہے، روزانہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے حدیث پاک سنائی تھی کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر اللہ نے صدقہ رکھا ہے۔ اگر 360 مرتبہ بھی کوئی قرآن کی تسبیح آپ نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ہر جوڑ کی جگہ صدقہ لکھ دیتا ہے کہ اس شخص کی ہڈیوں کے 360 جوڑیں، ہر ہڈی کی طرف سے صدقہ لکھ دیا جائے۔ اور صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، پھر پریشانیاں کسی کے قریب نہیں آ سکتی، پھر مصیبتیں کسی کے قریب نہیں آ سکتی، پھر کوئی کاروبار میں پریشان نہیں رہ سکتا،
پھر کوئی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں جب سے قرآن کا دامن چھوڑا گیا، کاروبار میں پریشانیاں آ گئی، اولادیں نافرمان بن چکی ہیں، والدین کا ادب نہیں رہا، بچوں کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افلا یتدبرون القرآن، جن لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہ کیا، ام علی قلوب اقفالها، ہم ان کے دلوں پر تالے لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایکس رے کروائیں تو بیچ میں کوئی تالا نظر آئے گا، ایسی بات نہیں ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تالوں کو ہٹانا چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، وہاں پر اٹھ کر صبح صبح جب سورج طلوع ہو جائے، لاریب کلام کو کھولو تو صحیح، یار 2 آیات تو صحیح پڑھ کر تلاوت کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ وعدہ ہے، میرے کلام کو تلاوت کرنے والوں، میں تمہارے دلوں کو تالے جو لگ چکے ہیں وہ کھول دوں گا، اور جو زنگ ہے وہ دور کر دوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا